السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، محرم الحرام کے دروس جاری ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اہل سنت کی کتب سے، دیگر مسالک کی کتب سے عزاداری امام حسین علیہ السلام، گریہ کرنا، ماتم کرنا ثابت کیا تھا ہم نے۔ روایات کثرت سے احادیث و روایات ہم نے بتائی تھیں اور ان کے اصحاب حدیث بھی ذکر کیے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ ائمہ علیہم السلام نے کیا اجر ذکر کیا ہے اور کیا امام حسین علیہ السلام کی ذات پر ماتم کرنا اور خون بہانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات پر جزع و بکا کرنا باعث ثواب ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کل الجزع والبکا مکروہ الا الجزع والبکا علی الحسین علیہ السلام۔ ہر جزع و بکا جو شدت کے ساتھ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، یہ مکروہ ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کی ذات پر۔ اور ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے ہم پیش کر چکے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں، ہماری جد کے، ہمارے دادا حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرتا ہے، وہ جنت میں ہمارے قریب ہمارے مقام پر ہوگا۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ انسان جو ساری زندگی گناہ بھی کرتا ہے لیکن معافی مانگ کے ذکر حسین علیہ السلام میں شامل ہوتا ہے، واجبات ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ جنت میں قرب اہل بیت میں ہو، جوار اہل بیت میں ہو، ائمہ علیہم السلام کا ہمسایہ ہو، تو یہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اجر ہے مولا حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ منسوب، ان کی زیارت کے ساتھ، ان کی عزاداری کے ساتھ۔ تو انسان کو ہر لمحات عزاداری کے ضائع نہیں ہونے دینے چاہیے۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ ہر جزع و بکا، جزع کا مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، اپنا خون تک نکالنا، یہ جائز ہے۔ یہ مولا کی حدیث ہے، وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ اسی طرح کامل الزیارات میں روایت ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا میں سن رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو غم میں حسین علیہ السلام میں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہو۔ تو مولا سجاد علیہ السلام کا جملہ دردناک ہے، کہتے ہیں پھوپھی جان میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ کر سکوں۔ یعنی کہ یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو مار سکتا، بالکل ختم کر سکتا تو وہ بھی میں کر لیتا، لیکن شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ وقت کے امام بہتر جانتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو زنجیر زنی کرتے ہیں، جو کما زنی کرتے ہیں، ایک چیز خیال میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ خودکشی حرام ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے زنجیر اور کما کے درمیان کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ کو آگے زنجیر چلانا یا کما چلانا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے آپ کی جان چلی جائے تو پھر آپ کا وہ قدم درست نہیں ہوگا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ پھوپھی میرے بس میں نہیں ہے میں اس سے زیادہ کچھ کر سکوں۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ اتنا زیادہ گریہ و ماتم و بکا اور خون بہانا، اپنے آنسو۔ اسی طرح امام زمان علیہ السلام، آخری وقت کے ہمارے امام جو ہیں، وہ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام پر خون روتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خون نکالنا امام حسین علیہ السلام کے لیے جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ اتنا دردناک مرحلہ تھا کربلا کا کہ جس کے گواہ ہیں اہل بیت علیہم السلام، اور انہی کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چوٹ بھی پہنچائی ہے، اپنا خون بھی نکالا ہے، اپنے آپ پر اتنا ماتم برپا کیا ہے کہ دیکھنے والے کہتے کہ اے فرزند رسول اتنا بکا، اتنا گریہ۔ تو یہ روایات موجود ہیں تواتر کے ساتھ کہ جزع و بکا اور شدت کے ساتھ جزع و بکا جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام پر، مولا حسین علیہ السلام کی ذات پر جائز ہے، باعث ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک صحابی ہیں احد کے مقام پر، جناب رسول کریم کے جب دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے تمام دانت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے۔ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اپنے دانتوں کو توڑنا۔ دانت توڑے، خون نکلا، رسول نے ان کو دعا دی۔ تو ایسی کافی روایات ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، ماتم کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اپنا خون بہانا بھی جائز ہے۔ اب آتے ہیں کہ
کچھ ہمارے مومنین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زنجیر چلانا، کما زنی کرنا یہ اسلام کے منافی ہے اور لوگ اسلام سے ہٹ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، عزاداری تحفظ کرتی ہے شیعت کا، اور اکثر لوگ اسی عزاداری کی وجہ سے شیعہ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ زنجیر کیوں چلا رہے ہیں، یہ کما زنی کیوں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کون مارتا ہے؟ حتیٰ کہ اپنا کوئی قریبی بھی چلا جائے تو انسان تلوار اٹھا کے اور زنجیر اٹھا کے اپنے آپ کو نہیں مارتا۔ یہ تو عشق حسین ہے، یہ مودت اہل بیت ہے، جس میں ہم نکلتے ہیں اپنے آپ کو، ہم کاٹتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں۔ یہ مودت ہے، یہ عشق ہے، یہ جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ تو ان کو میں مومنین کو درخواست کروں گا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام کے بعد ان کا نتیجہ نکال کے دینے والے ہیں نائب امام، مراجع عظام، مجتہدین۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے فتوے پر عمل کریں۔ اکثر مراجع عظام، اکثر و بیشتر مراجع عظام جائز قرار دیتے ہیں اپنا خون بہانا، زنجیر چلانا، کما زنی کرنا، اکثر مراجع عظام۔ اب آتے ہیں ہم آیت اللہ سستانی دامت ظلہ کی طرف، وہ فرماتے ہیں، وہ خاموش ہیں اس مسئلے میں۔ ایک مصلحت کے تحت مرجع جب خاموش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام مختلف ادوار میں خاموش رہے ہیں بعض مقامات پر، اور مومنین کو کہہ دیا ہے کہ آپ جس طرح بھی حتیٰ کہ دوسرے مسالک کے مطابق بھی اعمال انجام دیتے ہیں تو آپ کے لیے مجزی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے ضامن ہیں۔ تو ایک مصلحت کے تحت سید علی سستانی خاموش ہیں اس مسئلے میں، تو جب ایک مرجع خاموش ہو جاتے ہیں تو ان کا مقلد دوسرے مرجع عالم کی طرف اس مسئلے میں رجوع کرتا ہے۔ تو ہم مقلد آیت اللہ سستانی دامت ظلہ کے ہم رجوع کرتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ اسحاق فیاض، ان مراجع عظام کی طرف، تو یہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی تحقیق ہے کہ دوسرا عالم اس کے نزدیک کون ثابت ہے۔ آیت اللہ سستانی کے بعد میری تحقیق کے مطابق میں جو اپنا ایک وظیفہ شرعی سمجھتا ہوں، آیت اللہ اسحاق فیاض، آیت اللہ وحید خراسانی، میں ان کو عالم مانتا ہوں ان کے بعد، اور وہ جائز قرار دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم زنجیر چلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں آغا رہبر سید علی خامنائی دامت ظلہ کی طرف، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں وظیفہ شرعی کو سمجھتے ہوئے، حکم ثانوی کو سمجھتے ہوئے جائز قرار نہیں دیتا، کیونکہ مصلحت یہی ہے اس وقت کی کہ مومنین ایران میں ہوں یا خارج ایران وہ زنجیر نہ چلائیں تاکہ اتحاد بین المسلمین قائم رہے۔ اب یہاں کچھ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ولی فقیہ کا فتویٰ ہے، اس لیے سب مومنین پر ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز مومنین جوانان، یہ فتویٰ ان کے مقلدین تک خاص ہے۔ آیت اللہ خامنائی ولی فقیہ ہیں تو آیت اللہ سستانی بھی ولی فقیہ ہیں۔ ہر مرجع تقلید ولی فقیہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ولی فقیہ دوسرے ولی فقیہ کے تحت آ جائے، یا ایک مرجع کسی ولی فقیہ کے تحت آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کی تقلید ہی ختم ہو جاتی۔ اگر آیت اللہ سستانی، آغا وحید یا اس طرح مراجع عظام کسی ولی فقیہ کے تحت آ جاتے تو پھر ان کی مرجعیت پر اشکال ہے، ان کی تقلید کرنا بھی جائز نہیں۔ تو ہمارے ولی فقیہ سید علی سستانی دامت ظلہ ہیں، جو مقلد ہیں آغا رہبر دامت ظلہ کے، وہ ان کے فتویٰ پر عمل کریں۔ اور جو مومنین جذبات میں آ کے گالیاں دیتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک توہین کر جاتے ہیں علماء کی، مراجع عظام کی، ان سے درخواست کروں گا، یہ ایک مصلحت ہے، ایک وقت کی مصلحت ہے۔ اگر کوئی مرجع اس وقت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، اگر آپ ان کے مقلد نہیں ہیں، حتماً جب آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ ان کے مقلد نہیں ہیں، تو پھر آپ ان پر اعتراض نہ کریں، ان کو ان کے مقلدین تک چھوڑ دیں۔ ان کی شخصیت ایک با روح، با برکت، با علم، با عمل شخصیت ہے۔ تو ہر عالم دین، ہر مرجع کی اپنی شخصیت ہے، ان کو ان کے مقلدین تک چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے آپ کو گناہ میں مرتکب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عالم کی، ایک سید کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ مراجع عظام ہیں جو اس وقت کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج ایران کی، عراق کی زیارات اور شیعت کا تحفظ ہے۔ آج لبنان میں شیعہ محفوظ ہیں، ایران میں شیعہ محفوظ ہیں، عراق میں شیعہ محفوظ ہیں، شام میں بی بی کا روضہ محفوظ ہے۔ تو ان مراجع عظام کی طرف سے تھوڑا سا اپنے ذہن میں اور دل میں وسعت پیدا کر کے سوچیں کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام کا سایہ رہے ان مراجع عظام پر۔
تو ہمیں تنگ نظری سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم بے لگام نہیں ہیں. الحمدللہ اہل بیت نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا. روایات کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ علماء کے ساتھ چلیں، وہ ہماری طرف سے آپ پر حجت ہے. مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں. والحمدللہ رب العالمین.